بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا سنتين أحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فما تذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ مومن ہندوستانی قرآن شریف میں سورہ مومن ہی لکھا ہے. یہ میرے سامنے عرب ممالک میں سے کسی ملک کا چھپا ہوا قرآن شریف ہے. اس میں سورہ غافر لکھا ہے. اس کا نام سورہ مومن بھی ہے اس لیے کہ آگے ایک آیت میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے. فرعونیوں میں سے ایک شخص ایمان لایا تھا اور اس نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبردست وکالت کی تھی اور حمایت کی تھی. ان کا ذکر آیا ہے وہاں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اس چیز کا نام سورہ مومن ہے. اور تیسری ہی آیت کے شروع میں غافر ذنب کا لفظ ہے اس لیے اس کا نام سورہ غافر ہے. اور اسی آیت میں طول کا لفظ ہے اسی لیے اسے سورۃ الطول بھی کہتے ہیں. یہ سورت ایسی ہے جس کی شروعات حامیم سے ہوئی ہے. اس کے بعد لگاتار 7 صورتیں ہیں جن کی شروعات حامیم سے ہے. ان سب صورتوں کو آل حامیم یا حوامیم کہتے ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں ہے کہ راس القرآن یعنی کتاب اللہ کی دلہنیں ہیں. یہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے
آراستہ کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ صورتیں باعث زینت ہیں قرآنی مضامین کے لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لباب القرآن ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ ایک باغیچہ ہے، ایسا باغیچہ جس کی زمین بہت زرخیز ہے۔ جب یہاں پہنچو تو اس سے لطف اندوز ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس کو پڑھو اور غور و تدبر اور فکر کرو اس کے اندر، تو اس کے فوائد ظاہری و باطنی، روحانی اور جسمانی دونوں حاصل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے جو ترمذی وغیرہ میں ہے اور بہقی وغیرہ میں ہے کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی اور اس کی شروع کی 3 آیتیں الیہ المصیر تک پڑھ لے تو حفظ بہما اس کی حفاظت ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ کیا مشکل ہے؟ آیت الکرسی عام طور سے نمازیوں کو یاد ہی رہتی ہے، یاد تو سب کو رہنا چاہیے۔ یہ 3 آیتیں 2 ہی سطر ہے، بہت سے بہت 7 سطر مان لیجیے، لیکن آیت کی جگہ نکال دیجیے، 2 ہی سطر ہے، یاد کر لیجیے۔ تو اس صورت کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے مناقب ہیں، بڑی اہمیت کی ہے۔ صورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں آپ بار بار یہ سن چکے ہیں کہ اسلامی عقائد بنیادی اور اساسی جو ہیں وہی بیان ہوتے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہی پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و کمال کا بیان ہے، پھر اس کے بعد منکرین ہدایت کے انجام کا بیان ہے، پھر حق کی اہمیت، اس کی شان و بالائی کا بیان ہے، پھر اہل حق کو جو ان نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا اس کی تفصیل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حامیم، یہ انہی حروف متشابہات میں سے ہے جن کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ تفصیل اس کی بارہا عرض کر چکا ہوں، بار بار کہاں تو جو سن چکے ہیں ان کو تکرار معلوم ہوگی۔ حامیم، اتنا کہہ دیا فائدہ مل گیا۔ ایک تو یہ فائدہ مل گیا کہ بھئی اس نے کیا مل گئی کم سے کم، اور جو اور فوائد ہیں اس کو اہل نظر محسوس بھی کرتے ہیں، ہم نہ محسوس کر سکیں الگ بات ہے، لیکن جو اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، اسے اس عالم میں بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے اور علیم ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ عزیز کے معنی 2 ہیں، ایک تو غالب جس کا ہم لوگ ترجمہ عام طور سے زبردست کر دیتے ہیں، قرآن مجید ترجمے والے میں دیکھیں عام طور سے یہ لکھا رہتا ہے کہ زبردست ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے، عزت سے بنا ہے۔ عزت کے اصل معنی غلبہ اقتدار کے ہوتے ہیں، اسی کی عزت ہوتی ہے، جو مغلوب و مقہور ہو اس کی کون عزت کرتا ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے ہیں محبوب، عزیز، جس سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، پیار کرنے والا، کہتے ہیں نا یہ میرے عزیز دوست ہیں، یہ معنی بھی اس کے ہے۔ تو یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے ایسے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، غلبے و قدرت و تسلط والا ہے،
اس لیے جو چاہے تمہیں حکم دے تمہیں ماننا چاہیے، یا جو بہت ہی محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اس لیے اس میں جو کچھ ہدایات اور ہدایت قوانین عطا فرمائے ہیں وہ محبت ہی کی بنا پر ہیں۔ العلیم، بہت علم والا ہے، لہذا جب علم والا ہے تو اس کا علم ایسا ہے جو گہرائی بھی رکھتا ہے، گہرائی بھی رکھتا ہے، وسعت ایسی ہے کہ اس کا اندازہ مخلوق کیا کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے مخلوق کے حالات سے بھی خوب واقف ہے، ان کی ضروریات اور حاجات سے بھی خوب واقف ہے۔ اس واسطے اس نے جو ان کو ہدایات دی ہیں اور جو احکام بتائے ہیں وہ سب کے سب مبنی بر علم ہے، علم پر کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کا اس میں لحاظ ہے۔ غافر ذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ قابل توبہ، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر تو یہ دونوں لفظ، دونوں جملے ایک ہی معنی کو ادا کرتے ہیں۔ گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بظاہر ایک ہی بات ہے، لیکن امام راضی نے یہاں ایک نقطہ پیدا کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ فرماتے ہیں توبہ قبول، گناہ معاف کرنے والے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اگر توبہ نہیں بھی کرتا تو بھی بعض اوقات گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قابل توبہ کا مطلب ہے توبہ کرے گا تب قبول کریں گے نا، اور جب توبہ نہیں کیا تو قبول کرنے کیا سوال ہے؟ تو غافر ذنب میں یہ بات ہے کہ توبہ بندہ نہیں کرتا تو بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے اس کی دلیل بھی ہے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اتبع السیئۃ بالحسنہ، کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کام ہو جائے، اس کے بعد نیک کام کر لو، تمحوھا، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وضو کے فضائل میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو سنت کے مطابق کرتا ہے اہتمام کے ساتھ، تو اعضائے وضو سے جو پانی بہتا ہے اس کے ساتھ اس کے گناہ صغیرہ بھی بہتے رہتے ہیں۔ تو یہاں کہاں توبہ پائے گی؟ نیکیوں کے ساتھ ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں بھی جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے ہیں، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں۔ تو غافر ذنب میں یہ نقطہ ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا بندہ تو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر حقیقت اس میں بعد گمراہ فرقوں کی تردید ہے، اس بحث میں نہیں جاتا میں۔ اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس طرح قبول کرنے والا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو، حتیٰ کہ شرک والے، کفر والے گناہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ شرک اور کفر والے گناہ سے بھی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ آخر آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اولیاء، آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ شرک و کفر میں مبتلا تھے اور جو توبہ کی اللہ نے قبول کر لیا ہے نا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بھاگ نکلے تھے، جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کر لیا ان کی توبہ کہ اب حضرت اکرمہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو ایسا روشن کر دیا کہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ صحابہ اور ہمارے سلف صالحین، ہمارے اسلاف کی کلام اللہ کے ساتھ رغبت اور تعلق اسی انداز کا تھا جیسے آج کے لونڈوں کا، بڈھوں کا بھی تعلق موبائل سے، کان میں لپٹائے رہتے ہیں، سینہ میں لپٹائے رہتے ہیں، ہے نا۔ کسی جائز ناجائز محبوبہ معشوقہ کی گفتگو گانا سن رہے ہیں، کم سے کم سمجھانے کے لیے ہے
ورنہ یہ تو فانی چیز ہے، وہ تو باقی ہے، وہ محبت بھی باقی، وہ تعلق بھی باقی، وہ عشق بھی باقی، وہ محبت بھی باقی۔ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کسی بھی گناہ سے کرے کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے، اور کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتا ایسا کہ نہ معاف کریں تو کیا کریں گے۔ جیسے ابا پڑے ہیں، اب ہاتھ پیر کچھ چل ہی نہیں رہا ہے، لڑکے کو نالاق قرار دے دیا، نالاق تھا ہی، اب آیا لوگوں نے اس کو شرم لحاظ دلایا، آیا جب جاؤ اب پڑے ہیں معافی مانگ لو تاکہ آخرت بھی بن جائے، ورنہ ہو سکتا ہے مرتے براتے سب جائیداد بھی کہیں وقف کر دیں، کسی کو دے دیں، دوسروں میں رہا جائے، جب پہنچا تو ابا بھی سوچتے ہیں اگر نہ معاف کریں گے تو کیا کریں گے، مجبوری ہے۔ تو اللہ میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، بوڑھے نہیں ہیں، وہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ مجبوری کی وجہ سے توبہ قبول کر لیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والے ہیں، ذی طول بڑی قدرت والے ہیں۔ معافی تو اسی وقت معافی ہے جبکہ ہمیں انتقام بدل لینے کی طاقت اور قوت ہو اور ہم طاقتور ہوں، تو شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ جب سزا ہی دینے پر آ جائیں گے تو اس دنیا میں بھی جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، قوم لوط کی بستیاں دیکھ لو تو اللہ کے شدید العقاب کی ایک جھلکی نظر آئے گی، جھلکی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل تو جہنم میں نظر آئے گا نا۔ اور آج بھی سونامی کی لہریں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا، اس وقت بھی تو کتنی کہیں زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب اس کے شدید العقاب ہونے کی نہیں، صرف ذو العقاب ہونے کی جھلکیاں ہیں۔ ذی طول بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، توبہ قبول کرتا رہتا ہے، ایسی شان کا ہے وہ، اس لیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی لاق عبادت نہیں، کیونکہ اس کی شان ایسی جمالی ہے، ایسی جلالی ہے، جمالی ایسی گناہ معاف کر رہے ہیں، جمالی ایسی کہ توبہ قبول کر رہے ہیں، جلالی ایسی کے ساتھ دینے پر آئیں تو توبہ بالا ہو جاتا ہے۔ جلال کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے، تو جب جمال بھی ایسا، کمال بھی ایسا، نمال بھی ایسا، جلال بھی ایسا، تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی لاق عبادت نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، الیہ المصیر، اسی کے پاس جانا بھی ہے، سب کو اس کے پاس جانا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے۔ جب یہ بات ہے تو جب اس کی کتاب آئے، اس کا کلام آ جائے، اس کی آیات آ جائیں، اس کی ہدایات آ جائیں، تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہ یہ کہ اس پہ کیڑے نکالنا چاہیے اور کٹھجتی کرنا چاہیے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی کٹھجتی کرتا ہے تو یہ کام کافروں کا ہے، کفر کا کام یہ ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑے کرتے ہیں، نہیں جھگڑے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں مگر کافر ہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کٹھجتی کرنا، اعتراض کرنا، طعن و طنز کرنا، یہ کافرانہ کام ہے، کافروں ہی کا کام ہے یہ۔ پھر اس کے باوجود وہ دندناتے کیوں پھرتے ہیں، اس دنیا میں عیش اور مزے کیوں اڑا رہے ہیں؟ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے پیغمبر آپ کو شہروں میں ان کا چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہلت کی جگہ ہے۔ جیل خانے میں بھی سب جیلیوں کو پابند سلاسل ہی نہیں کیا جاتا، یعنی زنجیر ہی میں سب کو نہیں ہاتھ پر باندھ کے جکڑ کر کھایا جاتا، کم سے کم جیل خانے میں ٹہلتے گھومتے ہیں نا سب، ہاں؟ جو گیا ہو بتاوے، آج پول بھی کھل جائے گا کون کون گیا ہے۔ ارے وہاں تو جیل خانے کے اندر چلتے پھرتے ہیں نا، تو یہ بھی جیل خانہ تو وہی ہے جس میں اگر چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو اسے دھوکے میں نہ پڑیے گا۔
اس لیے کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان لوگوں سے پہلے جو آپ کے زمانے میں ہیں نوح کی قوم نے اور ان کے بعد بہت سارے گروہوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو چھڑایا. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت نے اپنے رسول کو دھر پکڑنے کا ارادہ کیا، گرفتار کر لینے کا. وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ناحق کی کٹجوتی اور جھگڑا کیا ان کے ساتھ تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو باطل کریں، ڈاؤن کریں، سمجھ لیجیے آپ. تو ان کو میں نے ایک مہلت تک یہ کرنے دیا. فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو دھر دبوچا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب. کچھ نشانیاں اور آثار جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. اس وقت تو ان آثار نشانیوں کے دیکھنے کے لیے سہولتیں کم تھیں، لیکن آج تو سب سہولتیں ہی سہولیتیں ہیں. گھر بیٹھے دیکھیے، جیب سے ڈبیا نکالیے دیکھیے. لیکن اب تو لوگ تماشا کے لیے دیکھتے ہیں، عبرت کے لیے دیکھتے نہیں. اگر کہیں زلزلہ آ جائے، عمارتیں گر رہی ہوں، لوگ مر رہے ہوں، یا جنگ چھڑی ہوئی ہو اور تباہی مچی ہوئی ہو، تو لوگ دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں آپ جی کتنے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے. مشکل ہے، بچے کا دیکھو کیسے گر رہا ہے. تماشا کے طور پہ دیکھتے ہیں. دل پتھر ہو گئے ہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں، دماغ سن ہو گیا ہے. سن ہونے کا مطلب ہے کہ بے حس ہو گیا ہے، احساس نہیں رہ گیا ہے. ورنہ احساس اگر ہوتا اور دل میں نرمی اگر ہوتی تو دل پگھل جاتا. آدمی سوچتا کچھ دیر کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کیسے ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ان لوگوں نے حق کو باطل سے مغلوب کرنا چاہا. تو چونکہ یہ جائے مہلت ہے اس لیے تھوڑی سی مہلت دی ضرور ہم نے، لیکن پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھا کہ میرا عذاب کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہے کافروں پر، یہ بات کہ وہ جہنمی ہے. یہاں تک ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. اور ایک بات، ایک پیغام دے کر بتائیے. پہلے حق تعالیٰ نے اپنی شان جلال و جمال کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنی توحید اور صرف اپنے معبود ہونے کا ذکر فرمایا. یہ بہت عظیم الشان آیتیں ہیں. 3 آیتیں شروع کی، بہت عظیم الشان آیتیں ہیں. صاحب روح المعانی نے بھی لکھا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے. اب سبھی تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ جتنی تفسیریں لکھی گی سب تو میں نے پڑھی نہیں ہیں، نہ ہے نہ پڑھ ہی سکتا ہے آدمی. لیکن جو جہاں تک دسترس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں ایک شخص تھا، بڑا روب داب والا، بہت روب داب والا آدمی تھا. مطلب شکل صورت وجاہت سب کچھ تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا ملاقات کرنے. وہ امیر المومنین تھے، وہ شام سے آتا تھا. تو کچھ دنوں تک نہیں آیا وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ بہت دنوں سے آیا نہیں، کیا حال ہے اس کا. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کا حال بہت خراب ہو گیا ہے، اب تو ہر وقت شراب میں بدمست رہتا ہے وہ. اب دیکھیے بہت عبرت کا مقام ہے. ایک تو یہ کچھ زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، اور حضرت عمر جن کا جلال بہت مشہور ہے، ان کا کوڑا بھی بہت مشہور ہے نا. حضرت عمر جب امیر المومنین بنے تو مسلمانوں میں پوری رعایا میں سناٹا چھا گیا تھا، اس لیے ان کی سختی مشہور تھی.
لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر سے تب میری سختی تھی، ان کی نرمی میری سختی مل کر کے اعتدال پر معاملہ آ جاتا تھا۔ حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ بدمست رہتا ہے ہر وقت شراب میں، تو انہوں نے ایک خط لکھا، من عمر الی فلان بن فلاں احمد اللہ الیک الذی لا الہ الا ہو، حامیم تنزل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ بس، اور ایک شخص کو دیا، کہا جاؤ جب وہ بدہوش رہے تو نہ دینا، جب اس کو ہوش رہے تب اس کو دینا، تاکہ اس کو پڑھے۔ اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سے کہا آؤ سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب نے دعا کی۔ ظاہر ہے سب ان میں اگر سب صحابہ نہیں تھے تو تابعی تو تھے ہی صحابہ کے ساتھ ساتھ، سب نے دعا کی۔ یہ شخص خط لے کر گیا، جب دیکھا کہ وہ ہوش کی حالت میں ہے تو اس کو خط دیا۔ اس شخص نے خط پڑھا، زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اس نے کہا میرا رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرا رب توبہ قبول کرتا ہے، باوجود ہے کہ وہ سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ روتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اور اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے اس نے توبہ کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم اپنے کسی بھائی کی بری حالت دیکھو تو تم اس کی مدد کرو، اس کی ہدایت اور توبہ کے لیے دعا کرو، تم شیطان کی مدد مت کرو اس کے مقابلے میں، یعنی اس کو بددعا دے کر کے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر کے شیطان کی مدد ہوگی ہے کہ شیطان کا ساتھ دے رہو، شیطان کی مدد مت کرو، ہدایت کی دعا کرو، توفیق توبہ کی دعا کرو اس کے لیے۔ آج ہم لوگوں کا حال دوسرا ہی ہے کچھ۔ ہم اپنے عزیزوں دوستوں، میں آپ سے کیا بتلاؤں کہ اپنی اولاد تک کے لیے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اول تو خود خراب ہیں، تو جیسے خود ہیں ویسی اولاد بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ خود بھی خرابی میں مبتلا ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی حالت میں ہیں، اسی اچھی حالت پہ اولاد بھی لے چل رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو احساس بھی ہے تو اگر بہت بہت اس کو توفیق ہوتی ہے تو کسی کے پاس پانی پھکانے کے لیے، تعویذ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور اگر کچھ بہت اور سلجھے ہوئے سنجیدہ ہوئے تو دعا کرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ہے نا؟ اتنے ہیں نا، یہ بزرگوں کا حال ہے جو بزرگ قسم کے مسلمان ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خود بھی دعا کریں اور دوسروں سے بھی اپنے اہل تعلق سے دعا کرائیں، کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ دیکھیے حضرت عمر نے کوشش بھی کی کہ اس کے پاس خط بھیجا اور خود بھی دعا فرمائی اور حاضرین مجلس سے بھی اس کے لیے دعا کرائی۔ یہ ایک طریقہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا گئے۔ علامہ عبد الوہاب شاعرانی نے لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی ذریعہ مؤثر نہیں ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی ذریعہ مؤثر نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا ہی نہیں کرتے، سب کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایسی چیز ہے کہ نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے باوضو رہے تبھی دعا کرے، نہ یہ ضروری ہے کہ روزانو بیٹھ کر دعا کرے، قبلہ روح ہو تبھی دعا کرے، نہ یہ ضروری ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا کرے۔ یہ سب شرطیں تو ہم نے لگا رکھی ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ قبلہ روح ہو کر نماز کے بعد باوضو ہو کر دعا مانگے گا تو اس کی نورانیت اور قبولیت کے مواقع دوسرے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دعا قبول فرماتے ہیں نا، وہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے. کسی کی بیوی اگر ڈامس ہو حافظ جی تو پوچھیے ایسے لوگوں سے بھی ڈامس بیوی کی کبھی دعا کرتے ہیں؟ تعویذہ کے چکر میں ہیں. اگر کہیں شوہر ڈامس ہو جائے تو سوا اگربتی اور کیوڑا کے دوسرا علاج ان کی سمجھ نہیں. حالانکہ اس کے علاج تو دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کیجیے ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے. بیوی ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں تو، لیکن اصل میں ازواج کی معنی جوڑے، ہمارے جوڑوں میں سے. میں سمجھتا ہوں یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ تاکہ عورتیں بھی یہ دعا پڑھیں تو فٹ بیٹھ جائے. اور ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کی معنی ہے جوڑا. شوہر بیوی کا جوڑا ہے، بیوی شوہر کا جوڑا ہے. اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار آپ ہمارے جوڑوں میں سے، ازواج میں سے اور اولاد میں سے عطا کیجیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ایسے ہوں جو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوں. اور اب کسی کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک وہ اولاد ہو جو روزانہ رشوت کا پیسہ لے کے آیا کرے شام کو، اور کسی عورت کا ایسا شوہر چاہیے جو ٹاکا ڈال کے لے آیا کرے روزانہ، اور کسی شوہر کو ایسی بیوی چاہیے جو الٹا سیدھا کما کے آیا کرے روزانہ. تو کہ ہم کو اسی میں آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو اس کا علاج آگے ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے. تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوگی جو تقویٰ ہو. یہ والی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ ٹھنڈک آگے چل کر آگ بن جائے گی. ہاں، ہر آدمی اپنے گھر کا امام ہے. امامہ نے پیشوا، مقتدا، سربراہ، ہیڈ، ہر آدمی ہے نا. اب کوئی شوہر ایسا ہو کہ بالکل ڈاؤن ہے، حسن مرید ہو تو اس کی بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے اس کو امام بنایا تھا، اب بجائے امام کو خود ہی مقتدی بن گیا، تو جانے. لیکن ہر آدمی اپنے گھر کا امام ہے. تو دعا گویا یہ کی گئی کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دیجئے، اس لیے کہ امام تو میں پہلے سے ہی ہوں. اگر یہ متقی نہ ہوئے تو فاجروں فاسقوں کے امام رہوں گا، اور اگر متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں تو ہم ان کے امام رہیں گے. امام تو وہی ہیں. کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے. جیسے اس آیت کی تاثیر کا پتہ چلا کہ اس آیت کی تاثیر کیا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو اثر قبول کرنا چاہے. اثر قبول کرنے والوں اتنے بڑے شرابی نے یہ اثر قبول کیا، اور ہم لوگ اپنے کو متقی سمجھتے ہیں، پورا قرآن سن جاتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور جو معبود برحق ہے، اس کی شان یہ ہے کہ تم سے تو کہا جا رہا ہے تو تم انکار کر رہے ہو، اور اس کا حال یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے. بہت ہولناک منظر ہوگا. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے کہیں سے روایت نقل کی ہے کہ جب ان فرشتوں کو عرش اٹھانے کا حکم ہوا اور انہوں اٹھایا تو گھٹنے کے بل گر گئے. ایسا بوجھ تھا. ظاہر بات ہے
تو انہیں تلقین کی گئی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ ان کے اندر ایسی قوت آگے کھڑے ہو گئے لے کر کے. دیکھا ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں کیسی طاقت ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں جب گدھا بولے تبے پڑھا کرو، اور اگر کسی گھر میں آپ داخل ہوتے وقت لاہور پڑھ دیجئے، یا آپ کے گھر کوئی ملنے آیا آپ لاہور پڑھ دیجئے، تو اسی وقت تاؤ کھا کر چل دے گا کہ ہم کو شیطان سمجھے تھے، لاہور پڑھ دیا انہوں نے. ہاں یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ جو عرش خزانوں میں سے خزانہ ہے. 70 آفتوں کا علاج ہے. 70 سے مراد 70 نہیں ہے بلکہ کثرت کے ساتھ آفتوں کا علاج ہے. تو آج یہ حاملین عرش 4 ہیں، کل قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے. تو جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے گردا گرد ہیں، یہ کتنے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں تو ان کی صفیں ہیں. صحیح تعداد کے علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. امام راضی نے کچھ تفصیل لکھی ہے زیادہ، لیکن موبائل سے بھی جوڑو تو آسان ہے کچھ ضرور، لیکن جوڑو تو جوڑتے چلے جاؤ، اور وہ بھی صحیح علم تو ہے نہیں. تو لاکھوں کی تعداد میں یہ ہیں. ایک اردو میں شعر بہت مشہور ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. دیکھیے آپ کو شعر یاد ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں. رے کو مشدد پڑھتے ہیں تشدید کے ساتھ، تبھی شعر بیٹھے گا، ورنہ بیٹھے گا نہیں، شعر کا وزن کم گھٹ جائے گا. لیکن صحیح لفظ کررو بیاں را کا تشدید کے ساتھ نہیں ہے، را کی تخفیف کے ساتھ ہے. کرو بیاں ہے، کروب ہے، کروب، رے پر تشدید نہیں ہے. لیکن اس شعر میں مجبوراً پڑھنا پڑے گا ضرورت شعری کی وجہ سے. اس کے معنی نزدیکی کے بھی ہیں اور اس کے معنی ڈر کے بھی ہیں عربی زبان کے لحاظ سے. یہ فرشتے جو عرش الہی کے گردا گرد ہیں یہی کروبیاں کہلاتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب یہی ہیں اس وقت. اور ڈر کے معنی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر وقت جو حکم ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت سجود میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے. اور ہر ایک کی تسبیح الگ الگ ہے، ہر ایک کی تسبیح الگ الگ ہے. چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کی تسبیح یہ ہے کہ سبحان الذی، دیکھیے آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا، سبحان الذی زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات، رفیق انصاری صاحب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو گیسو سے، زلفوں سے. مرد کی داڑھی غائب، عورتوں کی زلفیں بھی غائب ہو گئیں، سب پرکٹی ہو گئیں، ہے نا. جو زینت کی چیز تھی وہی ختم کر دیا، جو زینت کی چیز تھی وہی رخصت ہے. تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گردا گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. ایک کام تو یہ ان کا ہے. تو تم کرو کرو نہ کرو، مانو مانو نہ مانو، ایسی مقدس جماعت جو ہم ہی نے پیدا کی ہے وہ ہر وقت ہمارے ہم تو تسبیح میں لگی ہوئی ہے. ہم تو محتاج ان کے بھی ہم تو تسبیح کے نہیں ہیں، لیکن اس سنایا تم نالاقوں کو جا رہا ہے. ہاں کہ تم مانو نہ مانو، یہ ایسی مقدس جماعت ہر وقت تسبیح میں، حمد میں لگی ہوئی ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لیجئے
اہل ایمان کی کتنی شان بڑھ گئی. ہم یہاں گناہوں میں مبتلا ہیں, معصیت شعاری ہی کو اپنا وسیلہ بنا رکھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا یہ عالم ہے کہ اس نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی مقرر کر دی ہے جو ہم نالاقوں کے لیے دعا مغفرت کر رہی ہے. بیچاروں کو ہم سے کچھ نہ لینا ہے نہ لادنا ہے, گاجر کا حلوہ تک تو نہیں کھلا سکتے ہم ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یفعلون ما یؤمرون, قرآن مجید کا بیان ہے, انہیں جو حکم ہے وہ کرتے ہیں. تو گویا اللہ میاں ہی نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم ہمارے مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو, اس پہ لگے ہوئے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں, دعا مغفرت کرتے ہیں. واہ واہ, یہ مقام ہے آپ کا یہ مقام ہے. ایک باپ ایک ماں اپنے ناسمجھ بچے کے لیے, بچہ تو پانی میں بھیگ رہا ہے جاڑے میں, کھیل کود رہا ہے, سوٹر اٹھا کے وہاں پھینک دیا, جیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ماں بیچاری جیکٹ لیے دوڑ رہی ہے. ابا گئے ہیں تو ایک نیا سوٹر اور خرید لیا ہے نا. تو جو ماں باپ جن کی رحمت اور شفقت مفاد پر مبنی ہے ان کا یہ حال ہے, تو وہ تو غفور رحیم اور بہت ہی رؤوف ہے اپنے بندوں کے لیے. اس کو ہمارا کتنا خیال ہے, اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے. اس نے فرشتوں کی جماعتیں پیدا کر دی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اب ان میں جو اہل تقویٰ ہیں تو جس درجے کا جن کا تقویٰ ہوگا اس مغفرت سے حصہ پاتے رہیں گے. ورنہ ایمان لے کر جانا یہاں سے شرط ہے. ایمان بھی اگر لے کر گئے ہیں, صرف ایمان عمل کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صرف ایمان بھی اگر لے کر گئے ہیں تو پٹ پٹا کر کے اس مغفرت کا حصہ ضرور پا جائیں گے اور ایک دن پہنچ جائیں گے جنت میں. تو یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کیا؟ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما, اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت, آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, لہذا آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جنہوں نے توبہ کیا ہے اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے جی ہمارے لیے, آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان کی گٹھی لے کر ہم قبر میں پہنچ جائیں. امام راضی نے بہت نکتے کی بات, بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ ہے نا. وہی اس میں ذات ہے, اللہ سب کا نام ہے. لیکن آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں زیادہ تر دعائیں, حدیث پاک میں بھی زیادہ تر دعاؤں کی شروعات ربنا سے ہوتی ہے نا. اللہم سے بھی دعائیں آئی ہیں, یا اللہ بھی دعائیں آئی ہیں, لیکن یا ربنا سے زیادہ دعائیں ربنا سے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فلسفی ہیں نا, لہذا کھودتے ہیں, کھود کے نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ یہاں والے تو مچھلی مارنے جاتے ہیں, خود کچوا نکالتے ہیں مچھلی مارنے کے لیے. وہ لال و گوہر نکالتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کے معنی ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا, پروردگار. ہم معدوم تھے, کچھ تھے ہی نہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو موجود کر دیا. ہم تو معدوم تھے نا, معدوم ہے نا, نیست, کچھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا, اور وجود عطا فرمانے کے بعد ہماری تربیت, ہماری پرورش, ہماری نشو و نما کی. کہاں سے؟ باپ کی پیٹھ سے لے کر, ماں کا پیٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں, باپ کی پیٹھ کہہ رہا ہوں. آج کل شادی ہونے کے بعد اگر 9-10 مہینے کے بعد کچھ نتیجہ نہ ظاہر ہو تو میاں بیوی دونوں دوڑنے لگتے ہیں. تو کبھی شوہر میں نکلتا ہے کہ ان کے اندر کمی ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں باپ کی پیٹھ, باپ کی پیٹھ سے لے کر, جو کہتا ہوں اس کی دلیل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کہیں مکھنچو نہ سمجھ لیجیے. باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں
بچپن سے لے کر 55 سے لے کر جتنی بھی عمر ہو اس وقت تک ہماری نشو نما اور تربیت و پرورش کر رہے ہیں. اس واسطے مناسب یہی تھا، اچھا یہی لگتا ہے کہ کہیں اے پالن ہار، اے میرے پروردگار ہماری دعا قبول کر لے. وہ اللہ تو ہیں لیکن شروع سے لے کر اب تک ان کی پروردگاری، پرورش اور ان کی نشو نما کی عطا ہی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی کا حوالہ دے کر ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے پالن ہار، اے پروردگار، جس طرح آپ نے ہم کو عدم سے وجود بخشا، جس طرح وجود میں لانے کے بعد ہر لمحے آپ نے ہماری نگہبانی فرمائی، ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرمائی. ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں غذا فراہم کی، ماں کے پیٹ سے نکلے باہر تو جب تک دودھ پیتے تھے اس وقت اس طرح کی غذا فراہم فرمائی. جیسے جیسے بڑھتے گئے ہماری ضروریات کا خیال آپ نے رکھا. تو اے ایسے پروردگار، اے ایسے پالنہار، آپ ہی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت بھی وسیع ہے چیز کو، آپ کا بھی وسیع ہے چیز کو، ہمیں معاف بھی کر دیجیے. ربنا وادخلهم جنات عدن. وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ ان کو داخل کر دیجئے ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. سنیے، جب خاص تعلق ہوتا ہے تو کارڈ پہ کیا لکھا رہتا ہے حافظ جی؟ دعوت والے کارڈ پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ وتھ فیملی. پہلے ماں اہل و عیال لکھتے تھے لوگ، اب لوگ انگریزی بولنے لگے ہیں تو وتھ فیملی ہو گیا اب نا. اور اگر ایسی ہی سڑک چھاپ تعلق ہے تو کارڈ تھما دیا اپنا، بہت سے بہت نام لکھ دیا قاعدے سے، ورنہ جناب صاحب کے بغیر چل جاتا ہے نا. لیکن جب تعلق خصوصی ہے یا اس کا اظہار مقصود ہے تو ماں اہل و عیال. اب جنت میں تو ظاہر بات ہے وہی جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے خاص ہیں، وہی جائیں گے نا. تو جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ ان کے اہل تعلق، اہل عیال بالکل بلیک لسٹڈ تھے، یعنی دولت ایمان سے وہ محروم تھے، لہذا وہ تو بلیک لسٹڈ ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن جو بلیک لسٹڈ نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس ایمان کی چنگاری ذرا بھی موجود ہے، ذرا بھی تقویٰ جن کے اندر موجود ہے، اب یہ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے، اس لیے اعلیٰ متقی تھا یہ. لیکن اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے وغیرہ وغیرہ، وہ اس اعلیٰ درجے کے نہیں تھے لیکن تھے ایمان والے. یہ فرسٹ کلاس جنت میں، وہ تھرڈ کلاس جنت میں. بات سمجھ شروع میں آئی؟ کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر آپ کو ہی دعوت میں جائیے تو آپ کو تو اچھی جگہ بیٹھا دے، آپ کے لڑکوں کو چل جاؤ وہاں بیٹھو، چلو. ہو سکتا ہے ہمارے غصہ چلے آئے آپ، کس نے تو ہین کر دی. اللہ میں یہ سب چلتا نہیں ہے، یہ سب چلے گئے نہیں. سنیے، یہ فرشتوں سے اللہ میاں دعا کروا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بغیر حکم کے کچھ کرتے نہیں. وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، ہمارے پروردگار آپ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو اس کے لائق ہوں ان کو بھی. جہاں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. کس صورت میں ہے؟ دوسری جگہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ کم نہ کریں گے. اچھا نہیں لگتا کہ دادا جان فرسٹ کلاس جنت میں ہوں، لڑکا بہو پوتے بیوی یا باپ دادا وغیرہ سب تھرڈ کلاس میں ہوں. اچھا نہیں لگتا ہے. کیا خوشی حاصل ہوگی اس کو؟ جنت تو خوشی کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے. لہذا بلا لاؤ سب کو اوپر، بلا لاؤ سب کو اوپر. یہ نہیں کہ ان کو بھی نیچے بھیج دو چلے جائیں. نہیں، وہاں تو ظلم ہے نہیں، وہاں تو عدل ہے اور اہل ایمان کے ساتھ فضل ہے. اس لیے فضل فرمایا جائے، بلا لاؤ سب کو، اوپر کر دو سب کو.
انکا انت العزیز الحکیم، اے پروردگار اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، لہذا اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے، اپنی حکمت سے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور ان کی اولاد اولاد باپ دادا کو بھی سب کو ان کے ساتھ لگا دیجئے۔ وقهم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچائیے۔ برائیوں سے بچانے کا دو مطلب ہے، ایک برائی ہے کہ دنیا کی برائیاں، بیماری، آزاری، مظلومیت، فقر و فاقہ، تنگ دستی، تکلیفیں، یہ بھی مراد ہے کہ اللہ ان کو ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے بچائیے۔ اب برائیوں سے برا بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ ان کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچائیے تاکہ اس کی پاداش، اس کی سزا سے محفوظ رہیں، سب شامل ہے اس میں۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو اس دن برائیوں سے بچ جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر رحمت کیا، آپ نے اس کے اوپر مہربانی کی، وہ آپ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی تو یہی ہے کہ اس دن کی سزاؤں سے بچ جائے، اس دن کی مصیبتوں سے بچ جائے، اس دن کی تکلیفوں سے بچ جائے، یہی کامیابی ہے۔ یہ صلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اہل ایمان کا، کہ آج کے دن بھی فرشتے، اور کون سے فرشتے؟ وہ کروبیان، وہ فرشتے، عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، آج کے دن بھی اہل ایمان کے لیے مصروف دعا ہیں۔ کیا ہم کو شرم نہ آنی چاہیے؟ ہاں، شرم نہیں آنی چاہیے ہم کو؟ اگر ایک لڑکے کو اس کے اہل تعلق شرم دلاتے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی، تمہارا باپ بیچارہ کس طرح کما کے لاتا ہے، اور تم اس طرح اٹکھیلیاں کرتے ہو، آوازی کرتے ہو، تو کیا ہم کو یہ سن کر شرم نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کر رکھی ہے کہ جو ہمارے لیے دعا مغفرت کرتی ہو، اور ہم خواب غفلت میں مبتلا ہوں، اور دنیا کی بدمستیوں میں ہم بدمست ہوں؟ یہ اہل ایمان کا حال بتایا گیا۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون للایمان فتکفرون، اور جو کافر ہیں ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ تم آج جو اپنے اوپر غصہ ہو رہے ہو، قیامت میں جب عذاب میں مبتلا ہوں گے کفار، تو ان کو اپنے اوپر بہت غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا کہ کھسیاہٹ میں اپنی انگلیاں چبائیں گے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کو بہت غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ کب؟ جب تم کو پکارا جا رہا تھا ایمان کی طرف اور تم انکار کر رہے تھے، جب پیغمبر خدا، جب ان کے نائبین تم کو دعوت ایمان دے رہے تھے اور تم انکار کر رہے تھے، تو جتنا تم کو غصہ آج اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد آ رہا ہے، اس سے زیادہ غصہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو تم پر آ رہا تھا۔ اس لیے معافی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار آپ نے ہم کو 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی عطا کی۔ 2 دفعہ موت کیسے دی؟ ایک موت یہی کہ پیدا ہونے سے پہلے جو عدم میں تھے، پردہ عدم میں تھے، تو وہ بھی حیات نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، اور پھر ایک یہ کہ پیدا ہونے کے بعد میرے موت آئی، تو 2 موتیں ہو گئیں۔ اور زندگی بھی 2، ایک یہی کہ پیدا ہوئے تھے دنیا میں اور زندگی گزاری، اور دوسری زندگی ہے جو اب قبر سے نکلے ہیں، اب عالم آخرت میں جو زندہ ہو کر قبر سے نکلے ہیں۔ تو ہمارے پروردگار آپ نے موتیں بھی 2 ہمیں دیں، زندگی بھی ہمیں 2 دی آپ نے۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ گولی تو مار دیا کلیجے میں، دل میں، اب کہتے ہو کیسے بچے؟ بچنے کا راستہ ہے کوئی؟ جب دل ہی میں گولی لگ گئی تب کیا بچنے کا راستہ ہے؟
ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ارشاد ہوگا کہ نہیں اب تو یہیں رہو، اس لیے کہ جب صرف اللہ کو پکارا گیا تو تم نے انکار کیا، اور اس کے ساتھ شریک قرار دیا گیا تو تم ایمان لائے۔ جب صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا کہ لا الہ الا اللہ تو تم بجبی ہو جاتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کر کے دوسرے کو ملایا کہ نہیں یہ سیڑھی لگا لو، تب تم ایمان لائے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو آج فیصلہ اس اللہ کے لیے ہے جو بالا ہے، برتر ہے اور بڑا ہے، اسی کے لیے پورا فیصلے کا حق آج ہے۔ اب وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ تو فیصلے کا وقت ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، گاجر مولی نکلتی ہے زمین سے، لیکن آتی ہے اوپر ہی سے۔ اگر اوپر سے پانی نہ برسے تو سمرسیبل سے پانی نہ نکلے، ہے نا؟ یہ ایک عام فہم بات کے طور پر میں نے کہہ دی، ورنہ ایسے باریکیاں بھی ہیں۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں، کوئی باریک بات یہ نہیں ہے، لیکن وما یذکر الا من ینیب، نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے وہی مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ نصیحت تو انہی کی قسمت میں ہے حاصل کرنا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لہذا مسلمانوں تم اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ رفع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درجوں کو اندازہ ہے، وہ اس کے درجات بہت اونچے بہت بلند ہیں، اس کی صفات کا کوئی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، وہاں تک ہماری رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ درجات کا بلند کرنے والا ہے مخلوق کے، جس کا جیسا تقویٰ ویسی اس کو درجہ عطا فرمائے گا، جس کا جیسا علم ویسی اس کو درجہ عطا فرمائے گا۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے بلند فرماتا ہے، خود بھی اپنے صفات کمال کے لحاظ سے بہت بلند رتبہ ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے بھی جن کو چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کے پاس وہی بھیجتا ہے۔ لیکن یوم الطلاق، تاکہ وہ تم کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، یعنی پیغمبر کا کام یہ ہے کہ ایک ملاقات کا دن آئے گا، ایک پیشی کا دن آئے گا، اس دن کا ڈر سنائیں، بتائیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ کس سے ملاقات کا دن؟ اس میں بھی تفصیل ہے، عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہے، لیکن وہ دن تو ایسا ہوگا نا کہ بہت سے سبھی سے ملاقات ہوگی۔ شروع میں تو جان پہچان بھی ہوگی، جب حالات میں تغیر ہوگا تو جان پہچان بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی تو یقینی ہے، اسی لیے وہ دن قائم ہی کیا جائے گا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، یہ دن وہ سب کے سب ایسے حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو آج بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری زمین بالکل ایک ہموار میدان، آج تو کھمبے کا آڑ ہے، دیوار کا آڑ ہے، پیڑ کا آڑ ہے، کہیں پہاڑ کا آڑ ہے، کہیں کوئی ٹیلا ہے اس کا آڑ ہے، لیکن اس وقت زمین سب ہموار ہوگی، مسطح ہوگی، ایک پیڑ ایک نشیب فرات کا بھی کوئی آڑ نہیں ہوگا۔ اس واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ان میں سے سب بالکل حاضر ہوں گے، سامنے ظاہر ہوں گے۔
لمن الملک اليوم للواحد القہار، کس کے لیے ہے آج بادشاہت؟ یا تو فرشتے کہیں گے، کوئی منادی اعلان کرے گا، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حاملین عرش فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور وہ چاروں مقرب فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، سب ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود یہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج؟ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی آج بھی ہے، لیکن دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی افلاطون ہیں، کہنے ہی کو صحیح، حالانکہ کہتے ہی اگر زبان میں فالج کی جائے ساری افطانویت ختم ہو جائے اور گر جاتی ہے اور نہیں رہ جاتا افلاطون. لیکن بہرحال کہنے کو تو ہے نا، بظاہر تو کچھ نہ کچھ ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کچھ نہ ہوگا سوائے واحد قہار کے. تو ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے؟ کہاں گئے وہ ترم خان لوگ؟ کہاں گیا چنگیز خان، فرعون، نمرود؟ للواحد الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ کی ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج عدل ہوگا یا فضل ہوگا. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس کو سزا دے دی جائے، عدل ہوگا. اور اہل تقویٰ پر فضل بھی ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. ان کو حساب لینے میں کوئی دیر، آپ تو کیلکولیٹر کے بٹن دبانے بھی آپ کو دیر لگتی ہے، وہاں تو اتنی بھی دیر نہیں ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے پیغمبر ان کو ڈرائیے اس قریب آنے والے دن سے، اس قریب آنے والے دن سے. جو دن آ رہا ہے اس کے آنے میں کیا دیر ہے؟ رمضان شریف آنے میں کتنی دیر ہے؟ ابھی تو لوگوں کو کپڑا بھی نہیں گندا ہوا عید والا. کتنے لوگ اسی دن پہن کے جو رکھ دیے ہوں گے، دیکھے بھی نہ ہو منہ کہ کپڑا کیسا ہے دوبارہ. تو جو آ رہا ہے اس کے آنے میں کوئی کل آتن قریب، جو چیز آ رہی قریب ہے، اس لیے قریب آنے والا کہہ رہے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے پیغمبر ان کو ڈرائیے قریب آنے والے چیز کے دن سے، جبکہ کلیجے منہ کو آئیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، وہ کھڑکھڑا دینے والی، جانتے ہو کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ جس دن آدمی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. تو ڈرائیے اس قریب آنے والے دن سے جبکہ کلیجے منہ کو آئیں گے، کاظمین، گھٹ گھٹ کے رہیں گے لوگ. اور ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، سب جانتا ہے. آنکھوں کی چوری، جس چیز کو دیکھنا منع ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کوئی دیکھے دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جی، کسی کی چیز کو حسد کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھوں کی چوری ہے، یہ بھی بدنگاہی ہے. بدنگاہی صرف یہی نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو دیکھ لیا بدنگاہی ہو گئی، وہ تو ہوئی ہے وہ. لیکن کسی کے مال و دولت، جاہ و ثروت، عہد و منصب، ترقی کو حسد کی نظر سے دیکھنا بھی بدنگاہی، بدنظری ہے، یہ بھی آنکھوں کی چوری ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، اور جو کچھ دل چھپائے ہوئے ہیں سینے میں چھپا اس کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اللہ کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں. بس اتنا ہی رہنے دیجیے.
اللہ تعالی ہمیں آخرت پر مکمل یقین ایسا جو ہمیں صحیح عمل کرنے کی ترغیب دے اور بدعملیوں سے برے اعمال سے روکے، اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دیں کہ اللہ کے جو مقرر فرشتے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں اس کے مستحق ہم بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توبہ کرنے کی اور صفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا مالنا۔ اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ شفیق الزمان صاحب بیچارے پچھلے اتوار کو اپنے لڑکے کے ساتھ ملنے کے لیے مجھ سے آئے، چل پھر نہیں پاتے تھے بہت مشکل سے، اور میرے بہت پرانی ملاقاتیوں میں ہیں۔ کل شام کو خبر ملی مغرب بعد کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، اسپتال میں بھرتی ہیں، ہوش میں نہیں تھے شام تک، صبح کا حال نہیں معلوم ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے، وقت آ گیا ہوتی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایسی آج ہی کئی لوگوں کی انتقال کی خبر ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پر جتنے لمحات ہماری زندگی کے باقی ہیں اس پر ہمیں بھی چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جس کا بھی جب بھی وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا نفسك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزقنا وزلنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔